شاعری کا آغاز کتنی عمر میں کیا؟ انسان کے اندر یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے، یعنی کہ ارتقاء ہی سے آپ سنگل ہیں؟ اکیلا آیا اکیلا ہی جانا، بس یہی سنتے نہ ہیں. تو کوئی سن کے متاثر ہونے والی یا ہونے والا ہے. جو شاعرات ہوتی ہیں وہ شاعرات اصلاح تو لیتی ہیں، اصلاح کرتی نہیں ہیں. شاعری باعث تسکین گرفتہ دل ہے، یاد مسجد میں اسے کر کے عزیر، ورنہ کیا رکھا ہے اس داد و پذیرائی میں. خود کو ہستی باوضو پانے لگی. شاعری باعث تسکین گرفتہ دل ہے، شاعری باعث تسکین گرفتہ دل ہے، ورنہ کیا رکھا ہے اس داد و پذیرائی میں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں CKD نیوز اور پروگرام بزم سخن نواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ یاسین. ناظرین، پروگرام بزم سخن نواز کا پہلا ایپیسوڈ کامیابی سے اپلوڈ ہو چکا ہے. جن لوگوں نے تعاون کیا، جن لوگوں نے اظہار محبت کیا، ان کا بہت شکریہ. دیکھنے والوں کا، چاہنے والوں کا بہت شکریہ. پروگرام بزم سخن نواز اسی طرح جاری رہے گا اور دیکھنے والوں کی محبت اس کے ساتھ اسی طرح جڑی رہے گی. پروگرام بزم سخن نواز کا آج دوسرا ایپیسوڈ ہے اور اس دوسرے ایپیسوڈ کو ہم نے تقویت دینے کے لیے، شان بخشنے کے لیے اور 4 چاند لگانے کے لیے آج اسٹوڈیو میں دعوت دے رکھی ہے. میرے استاد ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کی شاعری میں ایک ایسا سحر ہے کہ سننے والا دھنگ رہ جائے اور اس سحر میں مبتلا ہو کر رہ جائے. یوں سمجھیے کہ میرے استاد ہیں جن سے میں نے شاعری کی اصل سمت سیکھی ہے. وکیل ہیں، وکالت بھی کرتے ہیں، ساتھ شاعری بھی کرتے ہیں. ہمارے بہت پیارے دوست جناب ایڈوکیٹ عزیر احمد حجازی صاحب، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی پروگرام. کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ زبردست، الحمدللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، یہ بھی شاعر ہیں اور بڑے پائے کے شاعر ہیں، بڑے اعلیٰ شاعر ہیں اور بڑی کمال شاعری کرتے ہیں. جناب نعمان بٹ صاحب، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ تشریف آوری کا. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے. آپ کا بہت شکریہ. کیسے مزاج ہیں، کیسی طبیعت ہے؟ بہت شکریہ، بہترین ہے، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. اچھا حجازی صاحب، مجھے تو نہیں یاد غالباً کبھی بیٹھے بٹھائے گفتگو میں کہیں آپ نے بتایا بھی ہو، لیکن ایک بار پھر بتا دیں کہ شاعری کا آغاز کتنی عمر میں کیا؟ حمزہ، جہاں تک شاعری کا سوال ہے کہ شاعری کا آغاز کب سے کیا، تو میرے خیال سے کہ یہ اس کا نا کوئی آغاز کا کوئی نقطہ نہیں ہے کہ آپ نے شاعری کا آغاز وہاں سے کیا. یہ بیسیکلی احساس کا کام ہے اور انسان کے اندر یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے، وہ شروع سے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. تو اگر میں اپنا باقاعدہ آغاز کے بارے میں آپ کو بتاؤں، شعر پڑھنا اور اچھا شعر سننا تو کافی پرانی بات ہے، مجھے بھی نہیں یاد کہ کب سے اسٹارٹ ہوا سلسلہ. لیکن اگر میں باقاعدہ شاعری کی بات کروں تو میں نے جو ہے نا 2018 میں باقاعدہ طور پر لکھنا شروع کیا اور سفر ابھی تک جاری ہے. اپنا سب سے پہلا شعر جو آپ نے لکھا، شاید آپ کو یاد ہو، آپ سنا سکتے ہیں؟ ہاں، پہلا شعر مجھے یاد ہے، وہ ایک غزل کا ہی شعر تھا، اس پہ پوری غزل بھی پڑھی ہوئی ہے. تو وہ حاصل غزل شعر تھا کہ یاد مسجد میں اسے کر کے عزیر، یاد مسجد میں اسے کر کے عزیر، خود کو ہستی باوضو پانے لگی. واہ، کیا بات ہے! یہ پہلا شعر تھا، پہلا شعر تھا جو آپ نے لکھا تھا؟ باقاعدہ طور پہ جو لکھا تھا وہ پہلا شعر یہ تھا. ماشاءاللہ. اچھا نعمان بٹ صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بٹ ہیں آپ، پہلی بات تو یہ ہے. جی اور میں نے بہت کم دیکھا ہے کوئی بٹ شاعر ہو، ابھی تک تو میں نے کوئی نہیں دیکھا کوئی بٹ ہو جو شاعری بھی کرتا ہو. تو آپ کیسے ادھر نکل آئے؟ نہیں، جہاں تک بات ہے بٹ ہونے یا کشمیری ہونے کی، تو کشمیری کے شاعر رہے ہیں. اس طرح ڈاکٹر محمد علامہ اقبال صاحب کشمیری تھے. اس کے علاوہ اگر قریب کی بات کریں تو ادھر جان کشمیری صاحب ہمارے گجرانوالہ کے بڑے نام ہیں ان کا، وہ بھی کشمیری ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے ہے کہ بٹ کوئی پہلی دفعہ آیا، لیکن ہیں کشمیری ہیں. جیسے شورش کشمیری صاحب ہیں، شورش کشمیری صاحب، آغا حشر کشمیری صاحب، کافی کشمیریوں نے شاعری کی ہے، ایسی کوئی بات. آپ نے جو پہلا شعر اپنا لکھا تھا زندگی کا، وہ سنائیں سر. جو دراصل جو پہلا شعر لکھا تھا، جو میرے مطابق شعر تھا لیکن وہ شعر نہیں تھا کیونکہ وہ بے وزن تھا، تو وہ تو اب یاد نہیں ہے. یعنی کہ جو بے وزن ہوتا ہے اس کو شعر نہیں کہا جا سکتا؟ اس کو آپ شعر کہہ نہیں نہ سکتے، وہ شعر تو رہنا ہوگا. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اٹیمپٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، لیکن آپ اسے مکمل شعر نہیں کہہ سکتے. شعر ظاہر ہے سٹارٹ زیرو سے ہی ہوتا ہے، آپ نے سٹارٹ تو لیا، وہ بے وزن تھا یا وزن میں تھا، لیکن کچھ تو یاد ہوگا. وہ ایگزیکٹ وہ تو نہیں یاد، لیکن جو میں اپنا باقاعدہ پہلا شعر ہے وہ آپ کو سنا سکتا ہوں. وہ تھا اس طرح کہ
میرے گھر کی یہی نشانی ہے اچھا کائی دیوار پر جمی ہوگی. واہ 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 واہ. میرے گھر کی یہی نشانی ہے کائی دیوار پر جمی ہوگی. میرے گھر کی یہی نشانی ہے کائی کائی دیوار پر جمی ہوئی ہے. اچھا بٹ صاحب یہ بڑی خدا داد صلاحیت ہے, بڑی فن کی بات ہے کہ آپ نے آغاز بھی کیا تو بڑا شاندار آغاز تھا کہ کائی دیوار پر جمی ہوئی ہے, میرے گھر کی جمی ہوگی. یہی نشانی ہے کائی دیوار پہ جمی ہوگی. کیا شاندار آغاز ہے. وہ اس پہ اب یہی میں جواب دے سکتا ہوں کہ شاید میں کافی سال ان چیزوں کو اپنے اندر لے کے جو میرے اندر گروتھ کرتی رہیں بڑھتی رہیں, لیکن میں نے کوئی ایسا آغاز بہت بچپنے میں نہیں کیا. میں شاعری کی طرف 2020 میں آیا, جب حالانکہ کافی میری اس ٹائم 25 سال عمر تھی, تو میں اس وجہ سے شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اچھا بٹ صاحب پتہ یہ چلا ہے کہ آپ شروع ہی سے سنگل رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, آغاز ہی سے, جی جی یعنی کہ ارتقاء ہی سے آپ سنگل ہیں. انسان اکیلا آیا اکیلا ہی جانا, بس یہی سنتے نہیں ہیں. ہوتا ہے نا, دنیا میں آ کے منگل ہو جاتے ہیں, ڈبل ہو جاتے ہیں, تو آپ ارتقاء ہی سے سنگل ہیں. جی تو اس کی ایک وجہ بتائیں سب سے پہلے تو سنگل ہونے کی وجہ, اور دوسری بات یہ کہ یہ شاعری آپ کے کس کام آئی, کیونکہ نہ تو کوئی سن کے متاثر ہونے والی یا ہونے والا ہے, نہ تو کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو سن کے داد دے. داد تو لوگ دیتے ہیں, لیکن ایک اسپیسیفک پرسن ہوتا ہے نا, آپ کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یار میں یہ شاعری کر رہا شاعرات ہوتی ہیں, وہ شاعرات اصلاح تو لیتی ہیں, اصلاح کرتی نہیں ہیں. ہوں. شاعرات واہ کیا بات ہے. شاعرات جو یعنی ہے کہ جس طرح ڈاکٹر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ڈاکٹر سے ہو, آپ بھی یہ خواہش رکھتے ہیں کہ میری شادی کسی شاعرات سے ہو. استغفر اللہ. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ شاعرات جو ہیں وہ اصلاح لے تو لیتی ہیں کسی سے بھی, میں اپنی بات نہیں کر رہا, لیکن وہ اصلاح کرتی نہیں ہیں. آپ اس بات کو سمجھیں. کیا مطلب کہ اصلاح نہیں کرتی؟ یہ آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ ہماری طرف کوئی نظر کی جائے, نظر کرم؟ دیکھیں نظر میں آنا یا کسی کوئی آپ کو پسند کرے یا پسندیدگی کا خمار جو ہے وہ ہر انسان کو ہوتا ہے کسی حد تک, کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو پہچانا جائے, اس کو مانا جائے, اس کو سمجھا جائے. تو یہ کہاں آپ سنگل کیوں رہے؟ مطلب پتہ ہے مجھے ذرائع سے یہ معلوم پڑا ہے کہ آپ بہت پہلے سے سنگل ہیں, حمزہ, اور کچھ ذرائع نے مجھے ایسا بھی بتایا ہے کہ شدید سنگل ہیں. حمزہ آپ دراصل آپ بہت شیطان آدمی اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے, لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کبھی کوشش بس آپ نے نہیں کی؟ نہیں, کوشش تو ہر انسان ہی کرتا ہے نا. کوشش یعنی کہ آپ نے کوشش بہت کی. ہر انسان کوشش کرتا ہے, ایسا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بالکل ہی کوشش کوئی ایک آدھا واقعہ آپ کو یاد ہو کہ یار میں نے یہ فلاں جگہ اس طرح کی کوشش تو کی تھی لیکن ہوا کچھ اس طرح, تو یوں ہو گیا, تو یوں پھر نہیں ہو سکا. یونیورسٹی میں, کالج میں, اسکول کی بات ہے کہ اسکول میں ایک دفعہ میں نے کوشش ایک اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ تھی. کسی کے ساتھ نمبر ایکسچینج کرنے کی کوشش کی تھی. زبردست نمبر ایکسچینج کرنے اچھا تو لیکن وہ کوئی ایسی بات نہیں بنی. یہ ایک واقعہ یاد ہے. بس ایک ہی دفعہ کوشش کی. جو پراپر کوشش ہے وہ اس طرح ہے, وہ پہلی دفعہ ایک دفعہ کی تھی. اس کے علاوہ کہیں نظریں بھی لانے کی کوشش کی ہو, کہیں آپ چونک میں مسلسل کھڑے رہے ہوں گے, گزرے بھی؟ نظریں دیکھیں میں ملاتا ہوں, ضرور ملاتا ہوں, کیونکہ پہلی نظر تو یہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا کہ گناہ نہیں ہے, تو پہلی نظر ہی بڑی لمبی کر لیتا ہوں. ابھی تک کر رہے ہیں کوشش؟ نہیں, آپ نے کوشش کر. خدا اب اصل میں اب مصروفیات بڑھ گئی ہیں کچھ, تو شاعری کی بھی ایک وقت مانگتی ہے. دیکھیں محبت کا مصروفیات سے تو کوئی لینا نہیں, مصروف لوگ بھی تو محبت کر ہی لیتے ہیں. یہ محبت بھی تو پورا انسان مانگتی ہے نا. پورا وقت درکار ہے محبت میں بھی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بٹ صاحب پورے انسان نہیں؟ پورے انسان سے مراد ہے پورا انسان. تو بٹ صاحب پورے ہیں, پورے انسان ہیں. آپ وقت کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا جی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ عزت نفس کی جو توہین ہے وہ شاعر کرتے ہیں, یہ درست ہے یا مجھے صرف ایسا لگتا ہے؟ آپ کس ریفرنس میں بات کر رہے ہیں؟ یعنی کہ اپنی جو عزت نفس ہوتی ہے, میرا شاعر خیال اپنے ہے- آپ کو کوستے رہتے ہیں اکثر, عموماً شاعری میں اس طرح کا دیکھا. میرا خیال ہے کہ شاعر عزت نفس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا کہ اگر وہ شاعر ہے. اگر اپنی بات کریں تو یہ ملامتی صوفی ہیں, ٹھیک ہے, اپنے اندر جھانکتے ہیں, اپنی بات کرتے ہیں, کمپیریٹیولی خود کو خود کے ساتھ ہی کمپیئر کرتے ہیں. اور جہاں تک عزت نفس کی بات ہے تو شاعر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا. یعنی کہ شاعر
عام طور پہ عام لوگوں سے زیادہ عزت نفس کے جو ہوتے ہیں وہ بالکل پابند ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ اداس شاعری کا جو تناسب ہے وہ دوسری تمام اقسام کی شاعری سے زیادہ ہے. کیا اداس شاعری عموماً یہ دیکھا جاتا ہے, محسوس کیا جاتا ہے, جب شاعری کا لفظ ذہن میں آتا ہے نا تو ذہن آٹومیٹکلی وہ اداسی کی طرف یا غم کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی خاص علامت ہے شاعری میں کہ اداس شاعری زیادہ ہے, باقی اقسام کی شاعری بہت کم؟ لیکن جہاں تک شاعری کا تعلق ہے تو یہ احساسات کی زبان ہے, اور پوئٹری از دا مرر آف لائف. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لٹریچر ہے وہ زندگی کا آئینہ ہے. اور اگر آپ اپنے سینیریو میں بات کریں, اپنی سوسائٹی کی بات کریں, تو جہاں پہ اتنے مسائل ہیں, تو روزگار کے مسائل ہیں, ٹھیک ہے, سماج کے مسائل ہیں, تو جس طرح کا ایک شاعر کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ اسے پورٹری کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, جب اس کا مشاہدہ بڑھتا ہے تو وہ پیوریفائی ہو کے شاعری کی شکل اختیار کرتا ہے. شاعری بیسیکلی ایک ابلاغ کا ذریعہ جس کے پیچھے اس کا مشاہدہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح کا اس کا مشاہدہ ہے اسے ہی پورٹری کرے گا. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے مطلب اداس شاعری زیادہ ہے. ٹھیک ہے, آپ مشاہدے کی بات کریں کہ اداسی کا مشاہدہ زیادہ ہے. یہ بھی سننے میں آیا, بعض اوقات میں نے خود بھی سنا ہے, کچھ ایسے آئی وکٹم ہوں میں ان چیزوں کا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا کٹا پھر وہ شاعر بنے. دیکھیں, شاعر میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے, آن کیمرہ تو نہیں مگر اس سے پہلے ہماری ایک بات چل رہی تھی کہ شاعر جو ہے نا یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہے. تو جو کٹے کی آپ بات کر رہے ہیں, کٹنے سے انسان شاعر بنتا ہے مگر اسپیسیفک ٹائم کے لیے وقتی طور پر. جب اس کا ہمار اترتا ہے تو وہ شاعری نہیں رہتی. تو شاعری مشغلہ بھی نہیں ہے کہ آپ اسے مشغلہ کہہ لیں کہ شاعری ایک مشغلہ ہے. مشغلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ آپ کے ساتھ چلنا ہے. نعمان بٹ صاحب میرے دوست ہیں, بھائی ہیں, تو ہم یونیورسٹی سے اکٹھے ہیں. تو ہماری جو ہمیں جوڑنے کی وجہ تھی وہ لٹریچر ہی تھی. تو بارہا یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو کوئٹ کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ 100 معاملات ہیں. جب بندہ پروفیشنل لائف میں آتا ہے, پریکٹیکل ہوتا ہے, تو سماج کی آپ باتیں سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ فضول سا کام ہے, مگر یہ فضول نہیں ہے. یہ آپ کی ذات کے ساتھ جڑا. جب اسے چھوڑتے ہو, کچھ وقت کے لیے کوئٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو, تو یہ اس شیر کی طرح جو پیچھے جاتا ہے اور دوبارہ حملہ کرتا ہے آپ پہ, اور آپ کو اس سے زیادہ جو ہے نا یہ دوبارہ پش بیک ایک کرتا ہے. ذوق کی حد تک اگر شاعری رہے تو بہتر ہے, یا اسے اگر آپ پروفیشن بنا لیتے ہیں تو بھی بہتر ہے؟ نہیں, میرے خیال سے جو ہے نا احساسات کا کوئی پروفیشن نہیں ہوتا, اور نہ یہ پروفیشن ہے. آج کل ہے, ہوگا, چل رہا ہے, اس طرح کا نظام ہے, شاعری پروفیشن بن چکا ہے. میرے خیال سے کہ میں نہیں اسے پروفیشن سمجھتا, شاید کوئی سمجھتا ہو, مگر میری یہ رائے نہیں. اچھا حجازی صاحب, میرے خیال سے یہ آپ کا کیتھورسس ہے, اور اگر آپ کو کیتھورسس پیسے دے رہا ہے تو یہ آپ کی گڈ لک ہے, ہمیں نہیں دیتا. آپ وکیل ہیں, وکالت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور پتہ چلا کہ بڑے پائے کے وکیل ہیں. نہیں, غلط پتہ چلا آپ کو. میں اسی طرف آنے والا تھا, آپ پہلے اس طرف نکل گئے. تو مجھے کسی نے بتایا تھا کہ آپ وکالت کے ساتھ ساتھ چھوٹی مکھی کا شہد بھی بیچتے ہیں. کوشش کرتا ہوں. کیوں, کلائنٹ کو یا محنت میں کوئی حرج تو نہیں ہے بھائی. وکالت کا کیا سسٹم نہیں چلتا اور اس میں سے کچھ بچتا؟ وکالت سے چلتا ہے, سسٹم چلتا ہے. پتہ چلا کہ آپ کلائنٹ کو خود پیسے دیتے ہیں, یار کرایہ لگا کے گھر چلے جائیں. ہاں, بعض اوقات اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ. اس طرح کے کلائنٹ آ جاتے ہیں. ہاں. آپ کے پاس کیوں آ جاتے ہیں؟ ہمدردی رکھتے ہیں لوگوں کے لیے؟ نہیں, کچھ دوست ہوتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا ہمارے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں, جو وہ ہمیں اپنا کیس دیتے ہیں اور ہر طریق پر ہم سے کرایہ بھی دیتے ہیں اور فیس بھی نہیں دیتے. پہلے آپ پائلٹ تھے؟ نہیں, پائلٹ بھی میں بنا. جہاز بارہا کوشش کی کہ مجھے پائلٹ بنانے کی, مگر میں بحری جہاز کا جو ہے نا کیپٹن بننا پسند کرتا ہوں. بہت شکریہ سر. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے, اس کے بعد آپ سے آپ کا کلام سنیں گے. سیگمنٹ ہے تخلیق. اس سیگمنٹ میں یہ ہے کہ ایک لفظ ہوگا جس پہ آپ نے شعر کہنا ہے, یا خود کہہ دیں یا کوئی شعر جو آپ کو یاد ہو آپ وہ کہتے ہیں. لفظ ہے ضبط. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا. واہ, ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت ہے. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا, کہ ظالم اب بھی نہ رویا تو مر جائے گا. واہ, بہت خوب. اچھا بٹ صاحب, لفظ ہے خاک. خاک پہ کوئی شعر اپنا یا کسی کا کوئی کہہ دے. اچھا, آپ نے ہاک سے شروع کرنا ہے یا ہاک درمیان میں کہیں بھی آ جائے شعر کے. مجھیسی خاک کے شانوں پہ نمان, ہائے
کلی باتیں کرے گی باغباں سے. کیا بات ہائے 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 اپنا ہی شعر کہہ دیا. مجھے ایسی خاک کے شانوں پہ نمان دے, نعمان کیا کہہ کلی باتیں کرے گی باغباں سے. حجازی صاحب لفظ ہے قوت. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, واہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کیا بات ہے. بہت اچھا پوائنٹ بات. بٹ صاحب لفظ ہے ذات. میرے استاد کا شعر ہے راشد امام صاحب کا. ہم اپنی ذات کے اندر چلے گئے راشد, ہائے تمہارے قرب کی مستی بھی اب نہیں آتی. واہ کیا بات ہے. واہ واہ. ہم اپنی ذات کے اندر چلے گئے راشد, تمہارے قرب کی مستی بھی اب نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے. اچھا دوسرا سیگمنٹ ہے تکمیل. ایک مصرع میں پڑھوں گا, جی آپ اسے مکمل کریں گے اور ساتھ شاعر کا نام بھی بتائیں گے. جی. مصرع ہے آدمی آدمی سے ملتا ہے, دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. شاعر کا نام میرے خیال سے یہ ناصر کاظمی ہے. جگر مراد آبادی صاحب نے جگر شعر. مراد آبادی. نہ گواؤ ناو کے نیم کش. دل ریزہ ریزہ گما دیا. شاعر کا نام فیض احمد فیض. بہت خوب. بٹ صاحب جو رکے تو کوہیں گراں تھے ہم, جو چلے تو جان سے گزر گئے. رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. شاعر کا نام فیض احمد فیض. بہت خوب. اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستوں. شاعر کا نام تو یاد ہے منیر نیازی, لیکن اگلا مصرع یاد نہیں ہے. اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم آئے دوستوں. حجازی صاحب ویری گڈ. اچھا حجازی صاحب سب سے پسندیدہ ایک غزل مجھے عنایت کریں. ایک تشنگی ہے, ایک پیاس ہے شاید, جو شاید شاعری سے پوری ہو. پلیز. غزل سناؤں آپ کو؟ جی آپ سنتے ہیں؟ جی میں سناتا ہوں. جی. اس سے پہلے کہ رات ہو جائے, واہ واہ. اس سے پہلے کہ رات ہو جائے, ہائے کھل کے سورج سے بات ہو جائے. ہائے ہائے واہ واہ. اس سے پہلے کہ رات ہو جائے, ہائے ہائے. کھل کے سورج سے بات ہو جائے. واہ واہ واہ. آ اداسی کی تھاپ پر ناچیں, آ اداسی کی تھاپ پر ناچے. آ اداسی کی تھاپ پر ناچیں, ہائے ہائے. غم کے طبلے پہ ہاتھ ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آ اداسی کی تھاپ پر ناچیں, ہائے غم کے طبلے پہ ہاتھ ہو جائے. بہت خوب. ایک جگنو بھی ان کو سورج ہے, ایک جگنو بھی ان کو سورج ہے. ایک جگنو بھی ان کو سورج ہے, بہت خوب. جن کو رستے میں رات ہو جائے. واہ کمال ہے, کمال ہے. مکرر. ایک جگنو بھی ان کو سورج ہے, جن کو رستے میں رات ہو جائے. ہائے ہائے. بنتے لوہار کا جدا ہے بہت, ہاں واہ بنتے لوہار کا جدا ہے بہت, ہاں. واہ. دیکھنا دل نہ دات ہو جائے. واہ کیا بات ہے. بنتے لوہار کا جدا ہے بہت, واہ. دیکھنا دل نہ دات ہو جائے. ہائے ہائے. وقت جھک جھک کے چل رہا ہے عزیر, ہائے. وقت جھک جھک کے چل رہا ہے عزیر, بہت خوب. بہت کیوں نہ کبڑے کو لات ہو جائے. کیا بات ہے. اس سے پہلے کہ رات ہو جائے, کھل کے سورج سے بات ہو جائے. جیسا ایک غزل میں نے آپ کی پڑھی تھی جس میں تھا کہ تیرے ہاتھوں کا لمس نہیں ملتا, ورنہ تو کچہری کی اچھی ہے چائے. تھوڑی سی ارشاد ہو جائے. حمزہ غزل تو نہیں مجھے پوری یاد, مگر یہ شعر مجھے یاد ہے کہ بس تیرے ہاتھوں کا لمس نہیں ملتا, کچہری کی ویسے تو اچھی ہے چائے. اس کے متبادل کے طور پر میں آپ کو اور کوئی چند اشعار سنا سکتا ہوں, مگر یہ غزل نہیں مجھے یاد. بہت اچھا. کوئی اور سنا دیں بہترین. آپ کو پسندیدہ غزل جو ہے نا وہ عنایت کریں. میرے تو سارے پسندیدہ ہیں, کسی ایک کیونکہ بعض اوقات ہوتا شعر ہے. جو ہوتے ہیں نا وہ شاعر کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں, بالکل. تو اولاد ساری پیاری ہوتی ہے. کوئی ایک آدھا بچہ بہت لاڈلا ہوتا ہے. وہ حاشر ہو, نعمان ہو, کوئی بھی ہو, حمزہ ہو, ساری پیارے ہیں. ماں باپ کے ماں باپ کے لیے ساری پیارے ہیں. یار استاد روحانی باپ ہے نا, اس طرف نہیں, میں نے اس ریفرنس میں بات نہیں کی. ویسے بلکہ میرے مرشد نعمان صاحب ہیں, نعمان بڑے بھائی ہیں. میں نے اس ریفرنس میں بات نہیں کی. میں نے کہا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ عزیر ہو سکتا ہے, وہ حمزہ ہو سکتا ہے, وہ حاشر ہو سکتا ہے, وہ نعمان ہو سکتا ہے. ماں باپ کے لیے سب برابر ہے. ویسے میں سمجھتا جو بٹ صاحب سوچ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. بہتر ہے.
ہاں کمیونیکیشن تھوڑی شاید آپ کو فیل ہوا ہو، مگر میں اس طرح کی کوئی بات نہیں کر رہا. میرے بھائیوں میں سے بہت کچھ سیکھتا نہیں مجھے لگا آپ نے کوشش تو کی. ہوں. ہاں استاد ہیں آپ ہمارے، روحانی باپ ہیں، عاشر کے نعمان بٹ صاحب کے. نہیں وہ میرے روحانی باپ ہیں. عاشر بھائی کوئی بات نہیں، نظر عنایت ہو جائے. جناب چند اشعار میں پڑھتا ہوں، شاید آپ کی نظروں سے گزرے بھی ہوں. میری وحشت کے ہاتھوں مر گیا کل، میری وحشت کے ہاتھوں مر گیا کل، کوئی سیب مجھ میں گھر کیے تھا. میری وحشت کے ہاتھوں مر گیا کل، کوئی سیب مجھ میں گھر کیے تھا. کسی نے مفت میں وہ شخص پایا، کیا بات ہے. کسی نے مفت میں وہ شخص پایا جو ہر قیمت پہ مجھ کو چاہیے تھا. واہ کیا بات ہے. کسی نے مفت میں وہ شخص پایا جو ہر قیمت پہ مجھ کو چاہیے تھا. تو 2 اشعار اور ہیں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ارشاد. نفرتیں روز ضرب کھاتی ہیں، واہ کیا بات ہے. ایک شکوہ 1000 ہوتا ہے. واہ. نفرتیں روز ضرب کھاتی ہیں، ضرب کھاتی ہیں. ایک شکوہ 1000 ہوتا ہے. دل سے اترے تمام لوگوں میں، ہائے دل سے اترے تمام لوگوں میں، ہائے تو بھی شمار ہوتا ہے. بہت خوب بہت خوب. بہت محبت. اچھا بٹ صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں. بہت پائیدار کلام لکھتے ہیں آپ. جی بہت شکریہ. میں نے پڑھا بہت مزہ آیا. جی بہت کوئی ایک لاڈلی غزل ہمیں بھی عنایت کر دیں. جی ضرور. آپ کے پاس تو غزل ہی ہوگی لاڈ کرنے کو. تو عنایت کریں. جی بسم اللہ. اس اذیت سے ہے کچھ دیر جڑے رہنا مجھے، ہائے ہائے ہائے. اس اذیت سے ہے کچھ دیر جڑے رہنا مجھے، آج کی رات کوئی شیر نہیں. یار واہ 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 واہ. کمال ہے. بہت شکریہ. اس اذیت سے ہے کچھ دیر جڑے رہنا مجھے، آج کی رات کوئی شیر نہیں کہنا مجھے. واہ. ہونی پابند نہیں ہوتی کسی جذبے کی، کمال. ہونی پابند نہیں ہوتی کسی جذبے کی، واللہ. دست بردار کرو خواہشوں سے کہنا مجھے. ہائے واہ واہ واہ. نعمان اچھا ہے. ہونی پابند نہیں ہوتی کسی جذبے کی، دست بردار کرو خواہشوں سے کہنا مجھے. کہنا مجھے. راکھ ہوں راکھ مگر جانتا ہوں اصل اپنا، واہ. راکھ ہوں راکھ مگر جانتا ہوں اصل اپنا، اس لیے دوست کبھی کہنا نہیں گہنا مجھے. واہ 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 واہ. راکھ ہوں راکھ مگر جانتا ہوں اصل اپنا، اس لیے دوست کبھی کہنا نہیں گہنا مجھے. واہ غم کوئی بھی ہو مگر بہر وہی ہے مخصوص، واہ. غم کوئی بھی ہو مگر بہر وہی ہے مخصوص، ایک رفتار سے ہر رات پڑا بہنا. ہائے 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 ہائے. نعمان کیا کہنے یار، کیا کہنے. بہت شکریہ. غم کوئی بھی ہو مگر بہر وہی ہے مخصوص، ایک رفتار سے ہر رات پڑا بہنا مجھے. ہائے. مجھ کو ہر کام خود ہی کرنا پڑے گا نعمان، واہ مجھ کو ہر کام خود ہی کرنا پڑے گا نعمان، واہ. جیسے پڑتا ہے کوئی رنج خود ہی سہنا مجھے. ہائے واہ واہ. نعمان بہت اچھے مجھ بھائی، کو ہر بہت کام اچھے. خود ہی کرنا پڑے گا نعمان، جیسے پڑتا ہے کوئی رنج خود ہی سہنا مجھے. عجب عجب منظر کشی کر دیا آپ نے. بہت شکریہ آپ کی محبت ہے. بہت خوب ہے. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک عجیب قسم کی کیفیت ہو جاتی ہے جب بندہ اس میں مکمل یوں سمجھ لے کہ مگن ہو کے سنے نا، تو یوں لگتا ہے جیسے لفظ سنے نہیں جا رہے ہیں، بیت رہے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ شاعری شاید ایک لطف ہی ایسا ہے، ایک یہ احساس، ایک فن ہی ایسا ہے کہ جو شخص اسے محسوس کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ بیت رہے. ایسے ہی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں کہ شاعر اصل میں وہی ہے جو شعر کہے تو سامنے بیٹھے ہر شخص کو لگے کہ یہ تو میری آپ بیتی بیان کر رہا ہے لفظوں میں. بٹ صاحب بہت خوب، بہت شکریہ. مزہ آ گیا. اگر ایک اور اپنے کلام میں سے کوئی لاڈلی سی غزل عطا کر دیں تو بڑے مشہور ہوں گے.
جی بدل کے زاویے دل کے مکین نے دستک دی، ہائے بدل کے زاویے دل کے مکین نے دستک دی، کسی کے روپ میں پھر سے تم ہی نے دستک دی، ہائے 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 ہائے، بدل کے زاویے دل کے مکین نے دستک دی، کسی کے روپ میں پھر سے تم ہی نے دستک دی، دستک دی، ہمیں سکون میسر تھا بے یقینی میں، واہ ہائے ہمیں سکون میسر تھا بے یقینی میں، ہاں پھر ایک رات کہیں سے یقین نے دستک ہائے 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 کیا ہائے، بات نعمان ہے، بہت کمال اچھا، ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب، ہمیں سکون میسر تھا بے یقینی میں، پھر ایک رات کہیں سے یقین دستک دی، واہ انا پرستی کی جڑ کاٹ دی ضرورت نے، واہ واہ انا پرستی کی جڑ کاٹ دی ضرورت نے، یوں اس کے در پہ دوبارہ ہم ہی نے دستک دی، واہ 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 ہائے واہ واہ، ہائے انا پرستی کی جڑ کاٹ دی ضرورت نے، یوں اس کے در پہ دوبارہ ہم ہی نے دستک دی، ہزار بار میں قربان لاشعوری پر، واہ ہائے ہزار بار میں قربان لاشعوری پر، جہان خواب میں اس مخملی نے دستک دی، ہائے واہ 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 واہ، نعمان بہت اچھا، ہزار بار میں قربان بہت اچھا۔ لاشعوری پر، جہان خواب میں اس مخملی نے دستک دی، جہان خواب میں اس مخملی نے دستک دی، کمال ہے، بہت خوب ہے بہت بٹ صاحب، بہت خوب ہے۔ محبت ہے۔ اچھا بٹ صاحب، یہ روزمرہ کی جو چیزیں زندگی میں استعمال ہوتی ہیں ان پہ بھی شاعری کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ چونکہ بٹ صاحب ہیں تو آپ نے کبھی رائتے پہ، دال پہ، چاول پہ، کبھی 10 من یا 10 کلو دہی پہ، ٹھیک ہے، کوئی غزل لکھتی ہو، اسی طرح پتہ چلا ہے کہ بٹ جو ہوتے ہیں وہ کھانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے شوق اگر شوق سے ملتا ہے تو اعتراض کیا ہے؟ ایسا کھانے ابھی تو اس کسی پوائنٹ پہ تو نہیں لکھی غزل، لیکن کوئی ہو سکتا ہے آگے میں لکھ لوں، یعنی کہ آپ کا ارادہ ہے؟ اگر میرا مطلب یہ سب چیزیں میرے بٹ ہونے سے مشروط ہے پھر میں انشاءاللہ یہ ضرور لکھوں گا۔ مشروط نہیں، یہ جڑی ہوئی ہیں، لازمی جڑی ہوئی ہیں، یہ ایک بہت عام سی بات ہے، پتہ چلتا ہے کہ بٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، تو مشہور صرف اس لیے ہے کہ کھانا کھانے کی وجہ سے، بس کھاتے میں مشاہدہ نہیں نہ کر پاتے ہیں، کھانے کا مشاہدہ نہیں، کھانے کا مشاہدہ نہیں ہے، بس کھانے کبھی میں کوشش کی ہو مٹر نکالتے ہوئے کسی کی عکس بندی کرنے کی، یا کسی وہ عکس بندی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، ضروری تو نہیں اس کے لیے مٹر ہونا ہے، چاہے قیمہ ہو چاہے مٹر ہو، کہیں بھی عکس بندی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں بات مطلب کہ نکال لی انہوں نے کہ قیمہ ہو تو شاید کہ میری کو غزل نکل آئے، قیمہ ہو اور مٹر ہو، واہ 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 واہ، یعنی کہ مٹر قیمہ ہو۔ جی جی، عکس بندی کے لیے کوئی خاص اسپیسیفک چیز تو نہیں ہے، وہ تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک بات، جیسا آپ نے کبھی ملیریا پہ، کبھی بواسیر پہ، ٹائیفائڈ پہ، نزلے پہ، زکام پہ، بخار پہ کوئی شعر لکھا ہو، یہ بھی روزمرہ کی چیزیں ہمارے ساتھ بیتتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی کوشش کی ہو، بڑے چھوٹے آپریشن کے بارے میں کوئی شعر کہہ دیا ہو؟ ہاں بیماریاں تو کافی زیادہ ہیں، مگر آپ کی بواسیر پہ میں نے کچھ لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا اگر آپ کی طبیعت پہ گرا نہ گزرے تو میں سناؤں گا۔ ارشاد۔ ڈگری ختم ہوئی تو تعلق ختم ہوئے، واہ واہ، ڈگری ختم، ڈگری ختم ہوئی تو تعلق ختم ہوئے، ڈگری ختم ہوئی تو تعلق ختم ہوئے، کیسے کیسے جذباتوں سے کھیل ہوئے، ہائے واہ، یہ یونیورسٹی کی لائف پہ یہی آپ کی بواسیر ہے۔ ڈگری ختم ہوئی تو تعلق ختم ہوئے، کیسے کیسے جذباتوں سے کھیل ہوئے، واہ، اس کی آنکھیں پڑھنے والے کالج میں، ہائے اس کی آنکھیں پڑھنے والے کالج میں، جتنے لائق لڑکے تھے سب فیل ہوئے، ہائے، واہ واہ واہ، اس کی آنکھیں پڑھنے والے کالج میں، ایک منٹ، ہاں مک گیا آخر ہے، بس راؤنڈ ہو گیا ختم۔ اچھا، ڈگری ختم ہوئی تو تعلق ختم ہوئے، کیسے کیسے جذباتوں سے کھیل ہوئے، ہائے، اس کی آنکھیں پڑھنے والے کالج میں، اس کی آنکھیں پڑھنے والے کالج میں، جتنے لائق لڑکے تھے سب فیل ہوئے، واہ روزگار کے غم نے سب کو گھیر لیا، واہ، روزگار کے غم نے سب کو گھیر لیا، پربت پربت پھرنے والے جیل ہوئے، تو اس میں بواسیر کدھر ہے؟ وہ آپ کے اندر ہے۔ نہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ
میں کہ شاید حل ہو جائے، اگر نہیں ہوئی تو میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کہیں اور سے مجھے دعا لیں۔ لگا تھا جیسے آپ نے کہا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں حل ہوا تو آپ کہیں اور سے دعا لیں۔ ڈگری ختم ہوئی تو بواسیر سے جان چھوٹی یا بواسیر ختم شاید کہ آپ کی چھوٹ جائے مگر آپ کی بھی چل رہی ہے۔ اچھا وکالت آپ کرتے ہیں؟ ہاں۔ کبھی کسی پہ کیس بنا دیا کوئی جھوٹا، یا نہیں، کسی میں نے دوست ایسا کے کچھ ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے کوئی جھوٹا کیس لڑا ہو؟ نہیں، میں نے کبھی کچھ ایسا نہیں کیا۔ کسی دفعہ پہ آپ نے کوئی شعر لکھا ہو کہ دفع ہو جاؤ یا دفع ہو جاؤ؟ ہم وکالت پہ کچھ میرے اشعار ہیں اگر آپ کو 10 وکیلا سرکاری کیڑا لائے؟ ہاں بتا دیتا ہوں۔ مسئلے پڑ گئے طوالت میں، ہائے واہ مسئلے پڑ گئے طوالت طوالت میں، میں، یہی ہوتا ہے کیا وکالت میں؟ ہائے واہ مسئلے پڑ گئے طوالت طوالت میں، میں، یہی ہوتا ہے کیا وکالت میں؟ واہ جھوٹ کے پیر ہی نہیں تھے مگر، ہائے جھوٹ کے پیر ہی نہیں تھے مگر، سچ کے بازو کٹے عدالت میں، ہائے واہ، واہ واہ جھوٹ کے پیر ہی نہیں تھے مگر، مگر سچ کے بازو کٹے عدالت میں، عدالت میں، میں تیرا یار ہوں پرانا یار، وہ تو مجھے پتا ہے۔ میں تیرا یار ہوں پرانا یار، ہائے میں تیرے ساتھ ہوں ضلالت میں، واہ کیا بات ہے، مسئلے پڑ گئے طوالت میں، بہت یہی ہوتا ہے کیا وکالت میں۔ بہت شکریہ۔ جائی صاحب بہت شکریہ، بڑا میں مشکور ہوں، بہت دل خوش ہوا آپ سے ملاقات کر کے، بہت شکریہ تشریف لانے کا۔ بٹ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اپنے قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا، وہ وقت کہ جو آپ محبت کو بھی نہیں دے سکتے آپ نے ہمیں دے دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اجر دے، آپ کے فن میں مزید اضافہ کرے۔ ناظرین، حجازی صاحب اور نعمان بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے ہمارا انتظار کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ یاسین کو اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔